جو لوگ کر رہے ہیں نا یہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ میں کترینہ کیف تھی, پوری دنیا میں بڑی مشہور تھی. کس وجہ سے مشہور تھی؟ جسموں کی نمائش کیا کرتی تھی. اسی طرح یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں, نام نہیں لوں گا سب کے, یہ بولیں گے اللہ سے. اور اگر آپ بھی ان کو فالو کرتے ہیں اور اس جیسا بن رہے ہیں تو یقین کریں آپ کا بھی یہی جواب ہونے والا ہے پھر. اور یہ جواب آپ کو کبھی بھی سکسیس نہیں دے سکتا. ہاں دنیا میں دے دے گا آپ کو سکسیس, دنیا میں آ جائے گی آپ کے پاس کروڑوں کی دولت آ جائے گی, اربوں خربوں کی گاڑیاں آ جائیں گی, برج خلیفہ میں فلیٹ بھی لے لو گے, ایک جزیرہ بھی لے لو گے, لیکن آخرت میں کوئی سکسیس نہیں ہے اس سٹیٹس کو لے کر. آخرت میں اس دولت کی کوئی ویلیو نہیں ہے, الٹا وبال ہے. الٹا یہی دولت جہنم لے جانے کا ایک ذریعہ ہے جو حرام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا عجب بات یاد آ گئی, کیا عجب بات یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. ہر معاملے میں دیکھ لو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص ناچ رہا ہے پرواہ ہی نہیں کر رہا کہ ناچنا حلال ہے یا حرام ہے. اگر کوئی کما رہا ہے کوئی پرواہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھائی تھوڑا سا پرواہ کر لو. اگر کوئی گا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں, بس عزت ملنی چاہیے, بس لوگوں کی تالیاں بجنی چاہیے, بس میرا کنسرٹ جب ہونا تو لوگوں کا ایک بہت بڑا کراؤڈ میرے سامنے ہونا چاہیے جو میرے پیچھے دیوانے ہونے چاہیے. جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو یار. پتہ نہیں لوگ ان کے پیچھے کیسے ہاتھ اٹھا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں دکھتا مجھے ان میں, مجھے ان کی اصلیت دکھتی ہے صرف. میں جب بھی ایسے چہروں کو دیکھتا ہوں تو ان چہروں کے پیچھے چھپا ہوا انسان مجھے نظر آتا ہے. اس چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی نادانی مجھے نظر آتی ہے. اس چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی شیطان کی وہ فورس جو اس پر فل قوتوں کے ساتھ اپلائی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا, مجھے وہ چیز نظر آتی ہے. اور میرا تو مشن ہے بھائی, میری آواز میں نہیں چاہتا کہ لاکھوں تک جائے, کروڑوں تک جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیوز پر ملین ویوز آئے. میں تو ایک انسان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں گا. ایک انسان. مرنے سے پہلے میں یہ ایک کام کروں گا کہ میں ان سیلیبریٹیز کے جال سے ایک انسان کو نکالوں گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی اسٹرگل جاری رکھوں گا. میں نے تو یہ ٹھانی ہوئی ہے. اللہ مجھے توفیق دے. اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرے, اور اگر میں ٹھیک ہوں تو اللہ میری مدد کرے. دیٹس اٹ. تو لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. بس کھائے گا, پیے گا, مزے کرے گا. آخرت کے کانسیپٹ سے بالکل خالی ہوگا. اللہ کو جواب دینا ہے اس سے بالکل خالی ہوگا. لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آئے گا جب وہ لے جایا جائے گا اللہ کے پاس. اگلے ہی لمحے جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ اس سے وہ سوال پوچھ رہے ہوں گے, کہاں سے کمایا تھا پیسہ؟ تو پھر وہ جواب دے گا. جو اس کا پروفیشن ہوگا, جو اس کی ایکٹیویٹی ہوگی, وہی لا کر اللہ کے سامنے رکھ دے گا کہ اللہ میں ان ذرائع سے کماتا تھا. اور پھر